کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت، کاشانہ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ پارٹ نمبر 10، صفحہ نمبر 209۔ کتاب کا نام ہے اصول عقائد۔ نمبر 2، کیا پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا؟ بلا شک و تردد شریعت اسلامی عالمی اور ہمیشہ باقی رہنے والا قانون ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات صراحت سے اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ یہ قانون کسی خاص زمانے یا کسی معین جگہ کے لیے ہرگز نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے زمانے تک یہ الہی آسمانی قانون جزیرہ عرب سے باہر نہیں پہنچا تھا۔ دوسری طرف پیغمبر کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی مبارک کے 13 برس مکہ میں شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے میں گزر گئے، جبکہ مدنی زندگی کے 10 برس کہ جن کا آغاز ہجرت کے وقت سے ہوا اور جو اسلام کے پھلنے پھولنے کا زمانہ تھا، وہ بھی زیادہ تر دشمنان اسلام کی طرف سے مسلط کردہ جنگوں اور غزوات کی نظر ہو گئے۔ اگرچہ پیغمبر اپنے شب و روز اسلامی احکام کی تبلیغ و تعلیم میں خرچ کرتے تھے اور اسلام کے تمام شعبوں کی ترویج میں مصروف رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام کے بیشتر مسائل کی مکمل تشریح کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت تھی۔ لہٰذا ضروری تھا کہ پیغمبر کی رحلت کے بعد انہی جیسا کوئی شخص اس اہم ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر کسی مکتب کے لیے آئندہ پیش آنے والے حالات کی پیشن گوئی اور اس کی پائیداری اور اسے ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے تمام وسائل کی فراہمی ایسے اہم ترین مسائل ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیشہ ایک رہبر فکر مند رہتا ہے اور کبھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس اہم اور بنیادی مسئلے کو فراموش کر دے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ پیغمبر اسلام نے جب زندگی کے معمولی مسائل کے لیے احکامات دیے تھے تو کیا مسلمانوں کے اس اہم ترین مسئلہ خلافت، رہبری اور امامت کے لیے کسی منصوبہ بندی کی ضرورت نہ تھی؟ ان تینوں وجوہات کا مجموعہ اس بات پر روشن دلیل ہے کہ پیغمبر نے یقیناً اپنے جانشین کو مقرر معین فرمایا تھا۔ اگر توفیق الہی شامل رہی، اس سلسلے میں اسلام کی ان مسلم روایات کا ذکر کریں گے جو اس منطقی حقیقت کو زیادہ روشن کر سکیں گی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی اس اہم مسئلے سے ہرگز غافل نہیں رہے۔ اگرچہ آپ کی رحلت کے بعد بعض مخصوص سیاسی تحریکوں نے اس بات کی انتہائی کوشش کی کہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات راسخ کر دیں کہ پیغمبر نے اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے چند روز کے لیے جب غزوات مثلاً غزوہ تبوک کے لیے باہر تشریف لے جاتے تھے تو مدینے کو خالی چھوڑنے کی بجائے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرما کر جاتے تھے؟ لیکن اسی رسول خدا نے اپنی رحلت کے بعد والے طویل زمانے کے لیے کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، اور نہ صرف امت کو اختلافات اور پریشانیوں کے ایک انبوہ میں یوں ہی چھوڑ دیا، بلکہ اسلام کی بقا کے لیے ہدایت کا بھی کوئی مکمل انتظام نہیں کیا۔ بلا شک و شبہ اگر رسول اپنے جانشین کو معین نہ فرماتے تو اپنے قدموں پر تازہ کھڑے ہونے والے اسلام کے لیے شدید خطرات لاحق تھے، اور عقل و منطق کی روح سے کسی ایسے فعل کا جس سے اسلام کو خطرات لاحق ہوں، پیغمبر اسلام سے سرزد ہونا ناممکن ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کی مدعی ہیں کہ یہ کام امت کے سپرد کر دیا گیا ہے کہ کم از کم کوئی ایک دلیل تو ایسی پیش کریں کہ پیغمبر نے اس بات کی صراحت کر دی ہو کہ یہ امت کا کام ہے۔ سچ تو یہ کہ ان لوگوں کے پاس اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں کہ جسے وہ پیش کر سکیں۔ نمبر 3، اجماع اور شورا۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام نے اس اہم ترین مسئلہ
جانشینی جو کہ در حقیقت اسلام کی حیات کا مسئلہ ہے پر کوئی توجہ نہ کی اور جانشین کے انتخاب کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر دی، تو ہمیں اس بات کا بھی بخوبی علم ہے کہ اجماع سے مراد تمام مسلمانوں کا اتفاقی رائے ہے، لیکن خلیفہ اول کی خلافت کے سلسلے میں اس طرح کا اتفاقی رائے بالکل حاصل نہیں ہوا۔ مدینہ میں موجود صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات کا فیصلہ کیا جبکہ تمام اسلامی شہروں کے لوگوں نے اس فیصلے میں بالکل شرکت نہیں کی، بلکہ مدینہ میں موجود حضرت علی علیہ السلام و جلیل القدر صحابہ اور بنی ہاشم کے بہت بڑے گروہ نے اس انتخاب میں سرے سے شرکت ہی نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا اجماع قطعاً قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر انتخاب کا یہ طریقہ صحیح تھا تو پھر خلیفہ اول نے اپنے جانشین کے تقرر کے لیے اس طریقے پر عمل کیوں نہیں کیا اور ذاتی طور پر اپنے جانشین کو نامزد کیوں کیا؟ اگر ایک شخص کی طرف سے جانشین کو معین کرنا صحیح اور کافی ہوتا تو پیغمبر جو کہ سب سے افضل تھے اس کام کو انجام دے سکتے تھے۔ اگر خلیفہ اول کی ذاتی رائے سے دوسرے خلیفہ کی بیعت لوگوں کی مشکلات دور کر سکتی ہے تو یہ مسئلہ پیغمبر کے حوالے سے سب سے بہتر حل ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کے علاوہ تیسری مشکل خلیفہ سوم کے سلسلے میں پیش آئی، اور وہ یہ کہ خلیفہ دوم نے نہ صرف اس طریقہ انتخاب کو پس پش ڈال دیا جو خلیفہ اول کے تقرر کے وقت اختیار کیا گیا تھا، بلکہ اس سنت کو بھی توڑ دیا جس کے ذریعے خود مسند خلافت سنبھالی۔ یعنی خلیفہ دوم نے نہ تو اجماع پر عمل کیا اور نہ ہی شخصی اور ذاتی نامزدگی کے طریقے پر عمل کیا، بلکہ اس کام کے لیے ایک محدود شورا کو نامزد کر دیا۔ اصولی طور پر اگر شورا صحیح ہے تو یہ صرف 6 افراد تک محدود کیوں تھی اور 6 افراد میں سے صرف 3 افراد کی ہی رائے کیوں کافی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تاریخ اسلام میں ہر محقق کو پیش آتے ہیں، اور ان سوالات کا حل نہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ رہبر کے مقرر کیے جانے کے طریقے درست نہیں تھے۔ نمبر 4، علی علیہ السلام سب سے افضل تھے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پیغمبر اسلام نے کسی بھی شخص کا اپنے جانشین کے طور پر تعارف نہیں کرایا تھا، اور یہ بھی فرض کریں کہ اس اہم کام کی ذمہ داری لوگوں پر تھی، تو کیا یہ صحیح اور عدل کے مطابق ہے کہ جانشین کے انتخاب کے وقت ایک ایسے شخص کو جو علم و تقوی اور دیگر امتیازات کی بنا پر سب سے بہتر و برتر ہو اسے نظر انداز کر دیا جائے، اور ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو ان سے کمتر ہو؟ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے اہل علم حضرات کی جن میں اہل سنت کے علماء بھی شامل ہیں، سب نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اسلامی مسائل کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی روایات اور ان کے آثار اس حقیقت کے تابندہ ثبوت ہیں۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ کہ تمام علمی مشکلات میں آپ امت کے لیے ایک پناہ گاہ کی حیثیت رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر لوگ دیگر خلفاء سے مشکل اور پیچیدہ سوالات کرتے تھے تو خلفاء ان کے جواب کے لیے حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے۔ شجاعت اور بزرگی، زہد و تقوی اور دیگر صفات حسنہ میں آپ لوگوں سے افضل تھے۔ لہٰذا اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ امامت یا خلیفہ جانشین پیغمبر کے منصب کا انتخاب عوام کو کرنا چاہیے تو حضرت علی علیہ السلام سب سے زیادہ اس منصب کے لائق اور شائستہ تھے۔ ان ابحاث کو ثابت کرنے کے لیے کافی اسناد موجود ہیں جن کا ذکر انتصار کے پیش نظر یہاں پر ممکن نہیں ہے۔ 5واں سبق، قرآن اور امامت۔ عظیم آسمانی کتاب قرآن مجید تمام چیزوں کی طرح مسئلہ امامت میں بھی بہترین رہنما ہے۔ قرآن مجید نے مسئلہ امامت کا مختلف ابعاد اور پہلوؤں سے تجزیہ کیا ہے۔ نمبر 1، قرآن بتاتا ہے کہ امامت خدا کی طرف سے ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ اسباق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن کی داستان میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کے لیے عہدہ امامت کو ان کے نبوت اور رسالت کے درجے پر فائز ہونے اور بہت سے عظیم امتحانات میں کامیابی کے بعد کا درجہ قرار دیا ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا، ارشاد ہوا میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ مختلف قرآنی آیات اور تاریخی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم مقام امامت پر بابل کے بت پرستوں کا مقابلہ کرنے، شام کی طرف ہجرت کرنے، خانہ کعبہ کی تعمیر اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ میں لے جانے کے بعد پہنچے تھے۔ جب نبوت اور رسالت جیسے
مقام کے لیے ضروری کہ اس کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو تو مقام امامت اور کائنات کی رہبری جو کہ رہبری کی معراج کے لیے بطریق اولا ضروری کہ اس کا انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ کوئی ایسا عہدہ نہیں کہ جس کا انتخاب لوگوں کے ذریعے سے ممکن ہو۔ علاوہ برین اس منصب امامت کے لیے خود قرآن مجید فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 73 میں قرآن مجید بعض عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم، لوط، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے۔ اس سے مشابہ تعبیر بعض دوسری قرآنی آیات میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہی منصب کا تقرر خدا کی جانب سے ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو ہم حضرت ابراہیم کی امامت سے مربوط آیت کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اپنے بیٹوں اور آئندہ نسل کے لیے منصب کی درخواست کی تو خدا نے ان کو جواب میں فرمایا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ یہ جواب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اے ابراہیم، آپ کی دعا قبول ہوئی، لیکن آپ کے بیٹوں میں سے جس نے ظلم کیا وہ ہرگز اس برتر و اعلیٰ منصب امامت پر فائز نہیں ہو سکے گا۔ یہ بات بھی قابل توجہ کہ ظالم لغوی اور قرآنی منطق کے اعتبار سے بہت سے وسیع معنی رکھتا ہے، جس میں تمام گناہ چاہے وہ شرک کے ظاہری ہو یا شرک باطنی، اپنے اوپر ظلم ہو یا دوسروں پر ظلم شامل ہیں، اور ان چیزوں کا مکمل علم خدا کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ صرف خدا ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کی نیتوں اور ان کے باطن سے باخبر ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ منصب امامت کا تقرر صرف خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 2، آیت بلغ کیوں نازل ہوئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت کے انداز تخاطب سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر کے دوش مبارک پر یہ ایک سنگین ذمہ داری تھی، اور آپ ہر طرح سے پریشانی میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ پیغام ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے ممکن تھا آپ کو عوام کے بعض گروہوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ آیت مجیدہ میں نہ صرف آپ کو اس خاص حکم کے پہنچانے کی تاکید کی گئی بلکہ ممکنہ خطرات اور پریشانیوں کے مقابلے میں بھی اطمینان دلایا گیا۔ یہ بات مسلمہ طور پر قابل قبول ہے کہ اس اہم مسئلے کا توحید و شرک یا یہود و منافقین جیسے دشمنوں کے خلاف جہاد سے کوئی ربط نہ تھا، کیونکہ سورہ مائدہ کے نزول کے وقت تک یہ مسائل مکمل طور پر حل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اسلام کے عام اور معمولی احکامات کی تبلیغ کے سلسلے میں بھی کوئی زحمت یا پریشانی باقی نہیں تھی، جبکہ آیات میں ایسا حکم تھا کہ جو رسالت کے ہم وزن اور ہم پلہ تھا کہ اگر یہ حکم نہ پہنچایا جاتا تو گویا رسالت کا حق ادا نہ کیا جاتا۔ کیا رسالت کا ہم پلہ مسئلہ پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ کے مسئلے کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، بالخصوص جبکہ یہ آیت پیغمبر کی آخری عمر میں نازل ہوئی تھی، لہٰذا جانشینی اور خلافت کے مسئلے سے بھی مناسبت رکھتی تھی، جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دوام حاصل ہونا تھا۔ اس کے علاوہ زید بن ارقم، ابو سعید خدری، ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، ابو ہریرہ، حذیفہ ابن مسعود جیسے صحابہ حضرات سے بھی متعدد روایات نقل ہوئی ہیں، اور بعض روایات تو ہم تک 11 واسطوں سے پہنچی ہیں۔ صحابہ کے علاوہ بہت سے اہل سنت علماء جن میں مفسرین، محدثین اور مورخین شامل ہیں، انہوں نے نقل کیا کہ مذکورہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور غدیر کے تاریخی واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں روایات اور سنت کے زیر عنوان داستان غدیر کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس موقع پر یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ یہ آیت اس بات کی روشن دلیل ہے کہ پیغمبر گرامی کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی عمر کے آخری حج اور آخری دور میں
حضرت علی علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر جانشین منسوب کریں اور تمام مسلمانوں کو ان کا تعارف کروائیں، اور آپ نے ایسے ہی کیا۔ نمبر 3، اولو الامر کی اطاعت کے حکم والی آیت۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آیت مجیدہ میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم بغیر کسی شرط اور قید کے اور خدا اور رسول کی اطاعت کے ہمراہ ہے۔ اولو الامر سے مراد کیا یہاں پر اولو الامر سے مراد ہر زمانے اور ہر ماحول کے فرما رواں اور حاکم ہیں؟ مثلاً کیا ہمارے زمانے میں ہر ملک کے مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے فرما رواؤں اور حکام کے بغیر کسی شرط و قید کے اطاعت گزار ہو جائیں، جیسا کہ بہت سے اہل سنت مفسرین نے بیان کیا ہے؟ یہ بات عقلی و منطقی اعتبار سے قطعاً قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مختلف ادوار اور زمانے میں حکمرانوں کی اکثریت منحرف، گناہ گار اور ظالم تھی اور ہے۔ کیا اس سے مراد یہ کہ اگر حکمرانوں کا حکم احکام اسلامی کے خلاف نہ ہو تو ان کی اطاعت کی جائے؟ یہ بات بھی اس آیت کے اطلاق اور عمومیت کے برخلاف ہے۔ کیا اس سے مراد مخصوص صحابہ کرام ہے؟ یہ تفسیر بھی اس آیت کے وسیع مفہوم جو کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے کے خلاف ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر ہمارے لیے یہ بات واضح ہے کہ اولی الامر سے مراد وہ معصوم پیشوا ہیں جن کا وجود ہر زمانے میں ہو اور جن کی پیروی کسی قید اور شرط کے بغیر ضروری اور لازم ہے، اور جن کا حکم تسلیم کرنا خدا اور رسول کے حکم کو تسلیم کرنے کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ماخذ میں موجود متعدد احادیث کے جن میں اولی الامر کی تخلیق حضرت علی علیہ السلام اور ائمہ معصومین سے کی گئی ہے، بھی اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ نمبر 4، آیت ولایت۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہے، تمہارا ولی تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ عربی لغت میں کلمہ انما انحصار کسی چیز کو کسی دوسری چیز پر منحصر کر دینا کے لیے آتا ہے۔ قرآن کلمہ انما کے ساتھ تاکید کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے ولی اور سرپرست صرف تین ہیں، خدا، پیغمبر اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بلا شک و شبہ ولایت سے مراد مسلمانوں کی باہمی دوستی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اس قید اور شرط کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں، خواہ وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ نہ بھی دیتے ہوں۔ لہٰذا ولایت سے مراد وہی مادی اور روحانی سرپرستی اور رہبری ہے، خصوصاً جبکہ اولی الامر کی ولایت خدا اور پیغمبر کی ولایت کے ہمراہ ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ آیت ولایت میں جن اوصاف کا ذکر ہوا ہے وہ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے، وگرنہ ضروری نہیں کہ انسان نماز میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرے۔ حقیقت میں یہ آیت اس شخص کی فضیلت کی بجائے اس کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ان تمام قرائن اور شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیات ولایت حضرت علی علیہ السلام کی مشہور داستان کی طرف ایک بہت ہی پرمعنی اشارہ ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام نماز میں مشغول تھے کہ اسی اثنا میں ایک حاجت مند نے مسجد نبوی میں داخل ہو کر امداد کا تقاضا کیا، کسی نے بھی اس کو مثبت جواب نہ دیا۔ اسی حالت میں حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اسے اشارہ کیا، وہ آپ کے قریب آیا اور آپ کے ہاتھ سے بیش قیمت انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس واقعے کا مشاہدہ کر رہے تھے نے نماز کے بعد سر آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے دعا کی تھی کہ تو ان کی روح اپنے سینے کو کشادہ، ان کے تمام امور کو آسان اور ان کی زبان کی گرہ کو کھول دے اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر و مددگار بنا دے۔ خداوندہ میں محمد تیرا پیغمبر اور برگزیدہ ہوں، میرے سینے کو وسیع کر دے اور میرے اوپر تمام امور کو آسان کر دے، میرے خاندان میں سے علی کو میرا وزیر بنا دے تاکہ اس کو ذریعے میری کمر قوی اور مضبوط ہو جائے۔ ابھی پیغمبر کی دعا کو تمام نہیں ہوئی تھی کہ جبرائیل آیت ولایت لے کر نازل ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ کہ اہل سنت کے بہت سے بڑے بڑے مفسرین، محدثین اور مورخین نے بھی آیت ولایت کے نزول کو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں قرار دیا ہے، اور اصحاب رسول میں سے 10 سے زیادہ صحابہ نے اس حدیث کو پیغمبر سے نقل کیا ہے۔
ولایت کے موضوع پر قرآن میں بہت سی آیات ذکر ہوئی ہیں، مگر ہم کتاب کے اختصار کے پیش نظر صرف 4 مذکورہ آیات پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ چھٹا سبق، امامت سنت پیغمبر کی روشنی میں۔ اسلامی کتب احادیث کے مطالعے کے وقت خصوصاً اہل سنت بھائیوں کی احادیث کے ماخذ میں پیغمبر اسلام سے احادیث کی ایک کثیر تعداد منصب امامت و خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت کرتی ہے۔ انسان حیرت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے کہ ان تمام احادیث کی موجودگی میں تو امامت کے حوالے سے جائے تردد و شک باقی نہیں رہ جاتی، کہاں یہ کہ ایک گروہ چاہے کہ اہل بیت سے ہٹ کر دوسری راہ اختیار کرے۔ ان احادیث میں سے بعض کی سینکڑوں اسناد موجود ہیں، جیسے حدیث غدیر، اور بعض کی دسیوں اسناد ہیں، اور یہ تمام احادیث اپنی اسناد سمیت دسیوں مشہور اسلامی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ یہ احادیث اس قدر واضح ہے کہ اگر ہم تمام مباحث کو نظر انداز بھی کر دیں پھر بھی یہ مسئلہ اتنا واضح اور روشن ہے کہ کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ احادیث کے اس خزانے سے کچھ احادیث ہم بطور نمونہ پیش کرتے ہیں، جبکہ وہ حضرات جو اس موضوع پر مزید گہرائی تک مطالعے کے خواہشمند ہوں ان کے لیے ہم بعض اہم کتب کی نشاندہی کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ حدیث نمبر 1، حدیث غدیر۔ مورخین اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد نے لکھا ہے کہ پیغمبر گرامی اپنی زندگی کے آخری سال حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں اور اسلام کے جانثار شیدائی مسلمانوں جو کہ حجاز کے گوشہ گوشے سے مراسیم حج کی ادائیگی کے لیے آپ کے ہمراہ تھے کہ عظیم اجتماع کے ساتھ مکے سے واپسی کے وقت جوفا سے گزرتے ہوئے خشک اور گرم بیابان غدیر خم، جو کہ ایک چوراہا تھا اور جہاں سے حجاز کے تمام لوگوں کے راستے جدا ہوتے تھے، کے مقام پر پہنچے۔ اس سے پہلے کہ تمام مسلمان حجاز کے مختلف مقامات کے لیے یہاں سے جدا ہو جاتے، پیغمبر نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم فرمایا اور جو لوگ قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے ان کو واپس آنے کا حکم دیا، جبکہ پیچھے آنے والے لوگ بھی قافلے میں شامل ہوئے۔ فضا بہت گرم اور تپش بہت زیادہ تھی، جبکہ اس بیابان میں دور تک کوئی سایہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ہمراہ نماز ظہر ادا کی اور جیسے ہی انہوں نے اپنے خیموں میں جانے کا پروگرام بنایا، پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ سب ایک نئے اور ایک اہم الہی پیغام کو سننے کے لیے جو ایک طویل خطبے کے دوران دیا جائے گا تیار ہو جائیں۔ 4 اونٹوں کے پالانوں سے ایک ممبر تیار کیا گیا اور اس پر پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے یوں فرمایا، میں خدا کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جلدی تمہارے درمیان سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں اور تم بھی جواب دہ ہو، تو تم میرے بارے میں کس طرح کی گواہی دو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان بلند آواز سے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے اور ہماری بھلائی کے لیے ہمیں نصیحت کی ہے اور ہماری ہدایت کی راہ میں بہت زحمات برداشت کی ہیں۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سب خدا کی وحدانیت، میری رسالت اور روز قیامت کی حقانیت اور اس روز مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کی گواہی دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، خداوند گواہ رہنا۔ آپ نے دوبارہ گفتگو شروع کی، اے لوگو، کیا تم سب میری آواز سن رہے ہو؟ سب نے کہا، ہاں۔ اس کے بعد سارے بیابان میں ایک ایسی خاموشی چھائی کہ ہوا کی سنسناہٹ کی آواز کے علاوہ دوسری کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ ان 2 عزیز ترین اور گراں قدر چیزوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے جو کہ میں تمہارے درمیان بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں؟ مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ، وہ 2 گراں قدر چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی گراں قدر چیز ثقل اکبر یعنی کتاب الہی قرآن ہے، اس کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھنا تاکہ گمراہی سے بچے رہو، اور دوسری گراں قدر اور عظیم یادگار چیز میرے اہل بیت علیہم السلام ہے، اور خداوند لطیف و خبیر نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ دونوں
مجھ سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ جنت میں میرے ساتھ آ ملیں گے۔ ان دونوں قرآن و اہل بیت پر ہرگز سبقت نہ کرنا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہنا کیونکہ اس صورت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس دوران یک آپ نے کسی کو تلاش کیا اور تلاش میں ارد گرد اپنی نظریں دوڑائیں، اور جیسے ہی آپ کی نظر حضرت علی علیہ السلام پر پڑی، آپ نے جھک کر حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اس قدر بلند کیا کہ آپ دونوں کی بغلوں کی سفیدی نمایاں ہو گئی، اور سب لوگوں نے نہ صرف حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا بلکہ ان کو پہچانا۔ اس موقع پر آپ کی آواز زیادہ بلند ہوئی اور آپ نے فرمایا، لوگوں میں سے کون شخص مومنین پر خود ان کی نسبت سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے؟ سب نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا، خدا میرا رہبر و مولا ہے اور میں مومنین کا حاکم اور رہبر ہوں، اور ان کی نسبت سے میں سب سے زیادہ حق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، ہر وہ شخص جس کا میں رہبر و مولا ہوں، علی اس کے رہبر و مولا ہیں۔ آپ نے اس بات کو 3 مرتبہ اور بعض راویان حدیث کے مطابق 4 مرتبہ دہرایا، اور اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، خدا بندہ اس کے دوستوں کو دوست رکھ اور اس کے دشمنوں کو دشمن، اس شخص کو محبوب رکھ جو اس کو محبوب رکھے، اور اس شخص پر غضب نازل فرما جو اس سے کینہ رکھے، اس کے مددگاروں کی مدد فرما اور اس کے ساتھ چھوڑنے والوں کو تو بھی محروم فرما، اور جدھر جدھر وہ جائے حق کو بھی اس طرف موڑ دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تمام حاضرین اس پیغام کو ان افراد تک پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ابھی مسلمانوں کی صفیں قائم تھیں کہ وہی خدا کے امین حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیت پیغمبر تک پہنچائی۔ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں، خدایا تیری کبریائی کا اعلان کرتا ہوں اس بات پر کہ تو نے اپنے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت کو ہم پر تمام کر دیا، اور تو نے میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت سے اپنی خوشنودی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد لوگوں کا ایک شور بلند ہوا تھا اور سب لوگ حضرت علی علیہ السلام کو اس منصب کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ان میں سے حضرات ابو بکر اور عمر نے تمام مجمع کے سامنے حضرت علی علیہ السلام سے یہ جملہ کہا، آپ کو مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، آپ میرے حاکم اور رہبر اور تمام مومنین و مومنات کے رہبر و حاکم ہو گئے۔ حدیث غدیر کی سند۔ اسلامی تاریخ کے مختلف دانشور حضرات کے ایک بہت بڑے گروہ نے حدیث غدیر کو مختلف عبارات کے ساتھ، کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ حدیث غدیر ان متواتر احادیث میں سے ہے کہ جس کے پیغمبر سے بیان ہونے کی کوئی شخص بھی تردید نہیں کر سکتا۔ جلیل القدر مصنف و محقق علامہ امینی نے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب الغدیر میں پیغمبر کے 110 اصحاب اور 360 مشہور مصنفین کی کتابوں سے نقل کیا ہے۔ نیز یہ حدیث برادران اہل سنت کی تفسیر، تاریخ اور حدیث کی اکثر کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ علماء اسلام کے ایک بڑے گروہ نے خاص طور پر اس حدیث کے بارے میں مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ انہی میں سے علامہ امینی نے ایک گراں قدر اور کم نظیر کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، اور اس کتاب میں ان 26 علماء اسلام کے نام لکھے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کے موضوع پر الگ اور مستقل کتابیں تحریر کی ہیں۔ حدیث غدیر میں مولا کے معنی۔ بعض حضرات چونکہ حدیث غدیر کی سند کا انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ حدیث امامت یا خلافت کے موضوع پر ہرگز دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس حدیث میں مولا سے مراد دوست ہے۔ حالانکہ حدیث کے مضمون پر توجہ کرنے اور اس کے ارشاد کے مقام اور وقت نیز دیگر حالات و قرائن بخوبی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس حدیث کا مقصد صرف اور صرف مسئلہ امامت و ولایت بامعنی مکمل رہبری تھا۔ ان میں سے کچھ قرائن درج ذیل ہیں۔ الف آیت تبلیغ کے جس کا بیان گزشتہ بحث میں گزر چکا ہے، وہ اس واقعے سے پہلے نازل ہوئی تھی۔
اس کا تند و تیز لہجہ خطاب اور اس میں موجود قرائن و شواہد اس بات کے بخوبی گواہ ہیں کہ یہ گفتگو کسی عام دوستی اور رفاقت کے لیے ہرگز نہ تھی، کیونکہ اس میں رفاقت اور دوستی کے لیے اس قسم کا اہتمام اور اس کی اتنی اہمیت اور تاکید ضروری نہ تھی۔ اسی طرح آیت اکمال دین جو کہ اس واقعے کے بعد نازل ہوئی، اس بات کی گواہی ہے کہ پیغمبر کی رہبری اور جانشینی کا مسئلہ یقیناً غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ تمام گفتگو کی گئی ہے۔ ان تمام مقدمات کے ساتھ اس تپتے ہوئے بیابان میں اس تفصیلی خطبے کے ہمراہ لوگوں سے اقرار لینا اور وقت و جگہ کی ان حساس حالات میں حدیث غدیر کو بیان کرنا، یہ سب چیزیں ہمارے مدعی پر محکم دلائل ہیں۔ مختلف گروہوں، اشخاص اور جلیل القدر صحابہ کی حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد کے علاوہ اس روز کے کہے گئے شعراء کے اشعار اور اس کے بعد سے آج تک کہے گئے اشعار، یہ تمام چیزیں اس حقیقت کو عیاں کرتی ہیں کہ یہ گفتگو حضرت علی علیہ السلام کے امامت و ولایت کے بلند و بالا منصب کے لیے منتخب ہونے کے سلسلے میں کی گئی تھی۔